چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کا فارم 45 اور 48 کیا ہے، کس حوالے سے فارم 45 47 اور 48 یہ کیا ہیں ان کا بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ ان یہ جو فارم 45 ہے اس کو کون سی شک ڈیل کرتی ہے، ہم قانون دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر وسیم سجاد نے فارم 45 کے حوالے سے شک پڑھ کر سنائی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ فارم 48 کہاں ہے، لیکن پہلے بتائیں کہ رول کون سا ہے۔ وسیم سجاد کا کہنا تھا کہ مخالف امیدواروں کی جانب سے فارم 45 جعلی بنایا گیا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن پھر کہے نا کہ کون سا فارم 45 اصلی ہے، یہ نہیں لکھا کہ ان میں سے فارم 45 اصلی کون سا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن نہیں ہیں، ہمیں اپنے جواب میں دکھائیں کہ یہ اصل فارم 45 ہے، اگر آپ جیتے ہیں تو آپ کو فکر کیا ہے، آپ دوبارہ جیت جاؤ گے، یہ کوئی مارشل لا کے تحت ریفرنڈم تو نہیں ہے کہ 99% سے زائد ووٹ پڑ گئے، کیونکہ ریفرنڈم میں یہی ہوتا ہے نا کہ جتنے ووٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پڑ جاتے ہیں، اور یہ ریفرنڈم سے بھی بڑا کام ہوا ہے یہ جو پاکستان میں 8 فروری کے الیکشن ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ درخواست گزار کے وکیل نے آدھی بات کی ہے کہ مخالفین نے جو فارم 45 جمع کروائے ہیں وہ صحیح نہیں، آپ نے جو پیش کیے ہیں وہ صحیح ہیں، الیکشن کمیشن سے فارم 45 نکلوا لیجیے۔ یعنی قاضی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے فارم 45 جاری کیے ہیں وہی اصل ہیں، وہی زبردست ہیں۔ اب دیکھیں جو الیکشن کمیشن نے فارم 45 جاری کیے ہیں وہ صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، وہ نون لیگ والوں کے پاس بھی نہیں تھے جیتے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں جتنے امیدوار تھے ایک حلقے میں 15 امیدوار تھے، 15 کے پاس ایک فارم 45 ہے، 14 کے پاس 15 میں سے نون لیگ والے کے پاس ہے ہی نہیں، اور الیکشن کمیشن نے جو جاری کیے ہیں وہ سارے فیک ہیں۔ یہ تو حالات ہیں، اور قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے پوچھ لیں، الیکشن کمیشن کے جو فارم 45 ہیں وہ اصل ہیں۔ اس کے بعد چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ انہوں نے درخواست گزار کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے الیکشن ٹریبیونل میں معاملہ کیوں نہیں اٹھایا، الیکشن کمیشن کا کام تو ختم ہو گیا، آپ تو الیکشن ٹریبیونل بن چکے ہیں، تاکہ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور 5 سال کیس چلتے رہیں، تاکہ یہ نہ 8 فروری کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے نہ یہ واپس آئے، نہ 224 کا فگر نیچے آئے۔ 224 کا فگر بار بار یہ اپنے پاس نقش کر لیں، 224 قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے آئینی ترمیم جو چاہیے اس کے لیے 224 مسٹ ہیں۔ اس لیے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ کسی صورت میں سپریم کورٹ نہیں چاہے گی کہ ان کو واپس ملے، کیونکہ بینچ بنانے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی ہائی کورٹ سے اوپر اپیل آئے گی وہ بینچ قاضی صاحب نے بنانا ہے، جو ڈائریکٹ سپریم کورٹ جائے گی 184(3) کی جو نیچے ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کی جائے گی اس کے اوپر کمیٹی نے بنانا ہے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں اور منیب اختر صاحب ہیں۔ وسیم سجاد کا کہنا تھا کہ ان کے موکل حلقے سے جیتے ہیں اور وہ حلف بھی لے چکے ہیں اور بطور رکن صوبائی اسمبلی کام کر رہے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج تو معطل کیے گئے ہیں، اگر حلف لے لیا ہے تو پھر یہ تو الیکشن کمیشن کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس عرفان سعادت خان نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کے موکل کے حلف کی تاریخ کیا ہے۔ اس پر وسیم سجاد کا کہنا تھا کہ 28 فروری کو حلف لیا، 13 فروری کو میں نوٹیفائی ہو گیا تھا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہمارا کام اتنی باریکیوں میں جانا نہیں، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہم اتنی باریکیوں میں جائیں گے تو ہمیں 400 الیکشن پٹیشن سننا پڑیں گی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ فارم 45 اور فارم 88 میں تضاد آ رہا ہے، لیکن مان رہے ہیں کہ تضاد آ رہا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں اصل وہی ہے جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں لیٹیگیٹس میں نہیں جائیں گے، باریکیوں میں ہم نہیں جائیں گے، جائیں ٹریبیونلز میں جائیں، اور الیکشن کمیشن کا بھی کام ختم ہو گیا، ان کو بھی بچا گئے کہ الیکشن کمیشن کا کام ختم ہو گیا، ٹریبیونلز میں جائیں، جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے ٹریبیونلز بن گئے، ہائی کورٹ کے ججز جائیں اور ذلیل اور خوار ہوں 5 سال، لیکن مینڈیٹ نہیں آپ کو واپس ملنے والا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اگر آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہے گی، پی ٹی آئی کو کسی صورت میں مینڈیٹ واپس نہیں ملے گا، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پرامن احتجاج کرنا ہوگا، ٹف ٹائم دینا ہوگا، ادروائز سپریم کورٹ نے اپنا موقف بتا دیا ہے، فیصلہ سنا دیا ہے کہ فارم 45 47 48 کے اوپر تو وہ بالکل نہیں جا رہے، فارم 49 ان فارمز کے اوپر تو وہ بالکل نہیں جا رہے، وہ کہہ رہے ہیں اس میں جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ کمال ہے، وہ شاندار ہے۔ اس کے بعد جناب آ جائیں چیف جسٹس وسیم سجاد کا کہنا تھا کہ 28 مارچ کو 6 پولنگ اسٹیشنوں پر ری پولنگ ہے۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ جیتے ہوئے ہیں، آپ دوبارہ جیت جائیں گے، دلیرانہ فیصلہ کریں، جو خوش نہ ہو وہ دوبارہ الیکشن ٹریبیونل جائے گا۔ وسیم سجاد کا کہنا تھا کہ فورینسک تجزیہ کے بعد یہ ثابت ہوگا کہ ووٹ اصلی ہیں یا جعلی ہیں۔ اچھا اب یہ بھی ہے کہ اب اگر نادرا کو بھیجے جاتے ہیں یہ ووٹ کہ آپ یہ تھم ویریفیکیشن کر کے دیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے نادرا اس وقت کس طرح سے چل رہا ہے، تو نادرا یا تو کہے گا کہ بالکل زبردست جناب یہی انگوٹھے جو لگے ہوئے ہیں یہ بالکل اوکے ہیں، یا وہ ایسی گول مول سی رپورٹ دیں گے کہ عدالتیں کہیں گی کہ جی وہ نون لیگ کے حق میں ہی جائے گی نادرا کی جو بھی رپورٹ ہوگی۔ چیف جسٹس کا وسیم سجاد سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم آپ کو بہت وقت دے چکے ہیں۔ وسیم سجاد کا کہنا تھا کہ میر وائز نے بھی مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر 90% سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں۔ چیف جسٹس کا وسیم سجاد سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگوں نے دھاندلی کی، سارے حلقے میں دوبارہ ووٹنگ کروا دیتے ہیں، اتنا کام ہم سے نہ کروائیں،
کہ ہمیں اتنی تفصیلات نہ بتائیں کہ سارا دن ایک ہی ہم کیس چلائیں۔ اب قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، جب انہوں نے یہ کہا جو جیتے ہیں امیدوار، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہارے ہوئے ہیں ان کے بھی پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر 99% ووٹ ہیں ان کے حق میں۔ تو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی دھاندلی کیا۔ بھائی دھاندلی انہوں نے کیا تو آپ پہلے تو پکڑیں الیکشن کمیشن کو کہ یہ تم نے الیکشن کروایا ہے کہ 100% ووٹ ڈال گئے ہوئے ہیں اور مردوں کے بھی ووٹ ڈال گئے ہیں، اوورسیز پاکستانی کے بھی ووٹ ڈال گئے ہیں، اس پہ قاضی صاحب گئے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں جناب، اس دوران چیف جسٹس کا حاجی نواز خان کے وکیل کامران مرتضیٰ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ کو بھی تو 99% اور 100% ووٹ پڑا ہے۔ اس پر کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ زیادہ جگہوں پر یہی ہے، سارے انتخابات کو کلعدم قرار دے دیں۔ اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اس پر کیا کہتا ہے۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن محمد ارشد کا کہنا تھا کہ معاملہ دوبارہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے، ہم دوبارہ دیکھ لیں گے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پورے حلقے میں انتخابات کروا دیتے ہیں۔ وسیم سجاد کا کہنا تھا کہ میں جیتا ہوا ہوں، مخالف امیدوار آئین کے آرٹیکل 225 کے تحت الیکشن ٹریبیونل میں نتائج چیلنج کریں، اگر ٹریبیونل کہتا ہے تو میں سارے حلقے میں انتخابات کے لیے تیار ہوں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یا ہم درخواست خارج کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سارے وکلا کے موکلین موجود ہیں، ایک ہی مرتبہ سارے حلقے میں انتخابات کروا لیں، ہم فوراً الیکشن پیٹیشن لگاتے اور چلاتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کیا اس پر الیکشن کمیشن کو اعتراض ہوگا۔ اس پر ڈی جی لا محمد ارشد کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو اعتراض نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے حکم لکھواتے ہوئے کہا کہ حلقے کے 125 پولنگ اسٹیشنوں پر ضمور خان نے 45,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے، حاجی محمد نواز نے 44,000 اور میر وائز اچکزئی نے 35,000 ووٹ حاصل کیے۔ فریقین کو پورے حلقے میں دوبارہ انتخابات کروانے پر اعتراض نہیں، الیکشن کمیشن اور پاکستان قانون کے مطابق دوبارہ انتخابات کا انعقاد کرے، اس مقصد کے لیے دوبارہ شیڈول جاری کرنا ہوگا۔ اور جو ضمور خان ہیں ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور چیف جسٹس کا وسیم سجاد سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جس چھری سے آپ کو کاٹا ہے وہ دوسروں کو بھی لگے گی۔ اب آ جائیں اس بات پر جو میں نے آپ کو کہی کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ 100% ووٹ اگر ٹرن آؤٹ تھا اور ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق تو الیکشن کمیشن کو پکڑنا چاہیے تھا۔ دوسرا فارم 45 فارم 47 میں تضاد ہے تو اس معاملے کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا گیا کنسنٹ لے کے اور ایک گول مولس آرڈر کر دیا گیا دوبارہ انتخابات کا۔ کیوں؟ اگر سپریم کورٹ یہ نہ کرتی تو اس کے اوپر ججمنٹ لکھنی پڑنی تھی۔ ججمنٹ میں پھر کیا لکھتے کہ یہ کیوں مطلب ہم دوبارہ انتخابات کا آرڈر دے رہے ہیں۔ اب تو انہی پہ ڈال دیا گیا ہے، آپ واردات چیک کریں، انہی پہ ڈال دیا گیا ہے کہ تمام 2 درخواست گزار اور ایک 2 فریقین اور 1 درخواست گزار، یعنی جیتا ہوا اور جو 2 ہارے ہوئے ہیں، ان تینوں نے کنسنٹ دی ہے، اتفاق کیا ہے، رضامندی ظاہر کیا ہے کہ آپ دوبارہ انتخابات کروا دیں، اس بیس پہ ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں۔ بھائی آپ یہ کیا بات ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ قاضی صاحب کے ساتھ جو 2 ججز بیٹھے ہیں، عرفان سعادت خان صاحب اور نعیم افغان صاحب، دونوں ایک لفظ نہیں بولے فارم 45 اور فارم 47 کے تضادات کے اوپر، الیکشن میں دھاندلی کے اوپر۔ تو یہ ہے جناب صورتحال کہ قاضی صاحب نے اپنی مرضی کے جج اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں، سارے ایک پیج پر ہیں جو اپنے ساتھ وہ بٹھاتے ہیں، اور کوئی وہ سوال نہیں کر رہے۔ اور 224 کا فگر 224 نون لیگ پیپلز پارٹی MQM کا 224 کا فگر پورا رکھنا ضروری ہے، کیونکہ 224 ہوں گے تو آئینی ترمیم ہوگی، اور چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے لیے آئینی ترمیم کے بغیر کام چل نہیں سکتا۔ تو پی ٹی آئی ظاہر ہے یہ معاملات لے کر جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن پی ٹی آئی کے سپریم کورٹ میں معاملات لے کر جانے سے پہلے قاضی صاحب نے یہ کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ ہم الیکشن پٹیشنز اور یہ چیزیں ہم نہیں دیکھیں گے، جائیں ٹریبیونلز کے پاس جائیں تاکہ ٹریبیونلز 5-5 سال آپ کو لٹکائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے قاضی صاحب آج بھی ساتھ کھڑے ہیں، اور قاضی صاحب اتنی زبردست دھاندلی کے ثبوت اپنے سامنے دیکھ کر بھی انہوں نے کوئی اس کے اوپر ریمارکس نہیں دیا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور بڑا یہ تو دھاندلی ہوئی ہے، غلط ہوا ہے، یہ کیسے 100% ووٹ کاسٹ ہو گئے، اس پہ قاضی صاحب نے کوئی ریمارکس نہیں دیے۔ حالانکہ وہ عجیب کیسوں میں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے تقریر کرتے ہیں، فضول ریمارکس دیتے ہیں اور بیانیہ سیٹ کرتے ہیں جو کہ PMLN کے حق میں جا رہا ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کے حق میں جا رہا ہوتا ہے، PTI کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، اور وہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ ان کو ریمارکس دینے چاہیے تھے، جہاں پہ ان کو بولنا چاہیے تھا وہاں نہیں بولے۔ اور قاضی صاحب کو تو الیکشن کے معاملات سننے ہی نہیں چاہیے، اس لیے نہیں سننے چاہیے کہ کمشنر راولپنڈی بتا چکے ہیں، کیونکہ کمشنر راولپنڈی آج تک منظر عام پر نہیں آئے، وہ لاپتہ ہیں، گمشدہ ہیں، وہ کوئی ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، اور ان کا ایک مبینہ بیان ٹی وی چینلز پہ چلوایا گیا جو آج تک تصدیق نہیں ہوئی کہ انہوں نے خود یہ بیان دیا ہے، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی موقع پہ قائم ہیں، ان کو اور ان کی فیملی کو اس وقت کہیں رکھا گیا ہے اور وہ اپنے موقع پر قائم ہیں کہ ہم نے بالکل دھاندلی کر کے جتوایا ہے، وہ اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے اور ان کا وہ بیان جعلی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔